أني أدخل معكم تحت هذا الكساء؟ قال نعم قد أذنت لك فادخلت معهم تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. قالت فاطمة فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء قال الله يعلم يا ملائكتي وسكان السماوات وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدينة ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال جبريل عليه السلام يا ربي ومن تحت الكساء؟ قال الله تعالى هم أهل بيت النبوة ومعادن الرسالة فاطمة وأبوها وبالوها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال جبريل يا رب أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله تعالى نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبريل وأقبل نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا من اختار الله. إن الله عز وجل يقرئك السلام يخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا لأجلكم محبتكم وقد أذن لي أدخل معكم تحت هذا الكساء فلتأذن لي أنت يا رسول الله أن أدخل معكم. فقال قد أذنت لك. فدخل جبريل معهم تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. وقال لهم إن الله عز وجل قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم رسال البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال علي عليه السلام يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله تعالى. فقال النبي والذي بعثني بالحق واصطفاني برسالته نجي ما ذكرنا قبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفي هجم من شيئتنا محبين إلا نزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيئتنا فازوا وسعد رب الكعبة. فقال رسول الله والذي بعثني بالحق نبي واصطفاني برسالة نجي ما ذكرنا خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفي هجم من شيئتنا وفيهم مهموم إلا فرج الله همه ولا مغن لك شفى الله غمه ولا طالب حاج إلا قضي الله حاجته. فقال علي إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيئتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك بحق محمد وأنت المحمود بحق علي وأنت الأعلى بحق فاطمة وأنت فاطر السماوات والأرض وبحق الحسن وأنت المحسن
بقى الحسين وانت قديم الإحسان وبقى الأئمة التصديقين من ذرية الحسين عليهم السلام. اللهم صل على محمد وآل محمد. فاتحة. Next level. صلوات محمد وآل محمد. اللهم صل علی وآل محمد. ماں مجھے شمر کے دروں سے بچائے رکھنا، اپنی باہوں میں سکینہ کو چھپائے رکھنا. ماں مجھے شمر کے دروں سے بچائے رکھنا، اپنی باہوں میں سکینہ کو چھپائے رکھنا. اب جھڑکیاں کھانے کی مجھے تاب نہیں، قید خانے میں نہ آ جائے کہیں شمر لئی. باب زندان میں زنجیر لگائے رکھنا، اپنی باہوں میں سکینہ کو چھپائے رکھنا. ماں مجھے شمر کے دروں سے بچائے رکھنا، اپنی باہوں میں سکینہ کو چھپائے رکھنا. دھوپ اتنی ہے کہ تن چور ہے زخموں سے میرا، دم گھٹا جاتا ہے زنداں کے اندھیروں سے میرا. شام ہوتے ہی چراغوں کو جلائے رکھنا، اپنی باہوں میں سکینہ کو چھپائے رکھنا. ماں مجھے شمر کے دروں سے بچائے رکھنا، اپنی باہوں میں سکینہ کو چھپائے. چھالے پھٹ پھٹ کے ٹپکتے ہیں لہو کے قطرے، آبے لے آئے ہیں گرمی سے بدن میں میرے. اپنا چل میرے زخموں پہ اڑائے رکھنا، اپنی باہوں میں سکینہ کو چھپا رکھنا. ماں مجھے شمر کے دروں سے بچائے رکھنا، اپنی باہوں میں سکینہ کو رکھنا. اس سے بڑھ کر نہ ملی ہے کوئی ایذا مجھ کو، ماں کنیزی میں طلب کرتے ہیں اعداء مجھ کو. دیکھو اس ظلم سے بیٹی کو بچائے رکھنا، اپنی باہوں میں سکینہ کو چھپائے. جب مہربان یوسف گئے زندان کے قریب، اپنی ماں سے دم آقے کہا بچی نے مجیب. میری چادر میری میت پا اڑائے رکھنا، اپنی باہوں میں سکینہ کو چھپائے رکھنا. ماں مجھے شمر کے دروں سے بچائے رکھنا، اپنی باہوں میں سکینہ کو چھپائے رکھنا. بولا وزن
محمد یا شاہ قید خانے میں تشریف لائیے یا شاہ قید خانے میں تشریف لائیے ناشاد نامراد کی میت اٹھائیے یا شاہ قید خانے سے پیاری سکینہ آپ کی شیدا گزر گئی معصوم کا جنازہ معصوم کا جنازہ اٹھانے کو آئیے یا شاہ قید خانے میں تشریف لائیے عادی نہیں تھی خاک پہ سونے کی نازنین سینے پہ اپنے غنچے پہن کو سلائیے یا شاہ قید خانے میں تشریف لائیے ہے زیب و تن غریب کے کرتا پھٹا ہوا بہرے کفن بہشت سے جلدی منگائیے یا شاہ قید خانے میں تشریف لائیے منہ پر تماچے شمر نے مارے ہیں بے خطا رخسار پر جو نیل ہے وہ دکھائے جائے یا شاہ قید خانے میں تشریف لائی ہے روٹھی ہوئی ہے چاہنے والی حضور کی روٹی ہوئی ہے چاہنے والے حضور کی بیلا کے قصہ تن کو گلے سے لگا لیے یا شاہ قید خانے میں تشریف لائے پہلے تو مانگ اجڑی تھی اور کوکھ اجڑ گئی سختہ جگر باب کے تسکین دلائی یا شاہ قید خانے میں تشریف لائی ہے
چھوٹی بہن کے لاش اٹھانے کے واسطے ہمراہ آن جعفر و اکبر کو لائیے، ممکن جو تا صحرا جنازے پہ باندھ کر، ممکن جو تا صحرا جنازے پہ باندھ کر، کس کو دلہن بنانے کی منت بڑھائی ہے، یہ بے بسوں سے کہتی ہیں حور بسد جب، یہ بیویوں سے کہتی ہیں حور بسد ادب، تابوت اٹھ رہا ہے، تابوت شاہزادی کا سر پر اٹھائیے، ہیں ساتھ ساتھ فاطمہ زہرا بھی ننگے سر، ہیں ساتھ ساتھ فاطمہ زہرا بھی ننگے سر، تعظیم سے جنازہ ذرا اٹھا لے کے جائیں، یا شاہد خانے میں تشریف لائے ہیں، اٹھنے کو ہے حسین کی نور نظر کے لاش، اٹھنے کو ہے حسین کے نور نظر کے لاش، قیصر بجائے فرش اب آنکھیں بچھائے ہیں، ناشاد نامراد کی میت اٹھائیے، یا شاہ قید خان میں تشریف لائے، خدا کا ہے مجھ پر عطا سکینہ کہ بڑے سکون سے ہوگی ثنا سکینہ کی، چچا فرات کا بھائی زمین کا مالک، چچا فرات کا بھائی زمین کا مالک، ہر ایک رخ سے ہے
کرب و بلا سکینہ کی ہر ایک رخ سے ہے کرب و بلا. صلوات کہاں ہے عباس کو بلاؤ سکینہ کا دم اکھڑ رہا ہے. کہاں ہے عباس کو بلاؤ سکینہ کا دم اکھڑ رہا. پھری ہے آنکھوں کی پتلیاں بھی پسینہ ماتھے پہ آ گیا. کہاں ہے عباس کو بلاؤ سکینہ کا دم اکھڑ. سکینہ زندان میں مر گئی ہے اندھیرا زندان پہ چھا گیا ہے. اب اشک عابد کا سلسلہ بھی اسیر زنجیر غم بنا. کہاں ہے عباس کو بلاؤ سکینہ کا دم. گلے میں عابد کے طوق آہن تو پاؤں میں بیڑیاں ہے وزنی. گلے میں عابد کے طوق آہن تو پاؤں میں بیڑیاں ہے وزنی. امام صبر و رضا ہے بھائی بہن کا لاشا اٹھا رہا ہے. کہاں ہے عباس کو بلاؤ سکینہ کا غم اکھڑ رہا. اسیر کنبا پرائی بستی نہ کوئی پرساں نہ کوئی ہمدم. لحد میں میت اتر رہی ہے ہر ایک ذرہ لرز رہا ہے. کہاں ہے عباس کو بلاؤ سکینہ کا دم اکھڑ رہا. لحد ہے بچی کی بیچ میں اور اسیر اہل حرم کھڑے ہیں. رباب بیٹھی ہے دل کو تھامے ہر ایک آنسو بہا رہا ہے. لئی کے دروں سے خون جو نکلا چمٹ گیا ہے بدن سے کرتا.
فسان ظلم و ستم کا اپنی زبان سے کرتا سنا رہا، کہا ہے عباس کو سکینہ کا دم کر، پھری گیا آنکھوں کی پتلی. اللهم صل على آل محمد. اللهم صل. انا ما اقول بسم الله. الكاسة محمد وآل محمد. صلوات علی محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. سید سجاد حسین شدید لکھنوی صاحب کا ایک بطور خاص کہ یا رب میری تقریر میں تاثیر عطا کر، یا رب میری تقریر میں تاثیر عطا کر، ہاتھوں میں سوا طاقت تحریر عطا کر، نظموں میں میری قوت تسخیر عطا کر، مداحی شبیر کی جاگیر عطا کر، مداحی شبیر کی جاگیر عطا کر. ہوں میرے مسخر وہ جو شیدا ہے علی کے، ہوں میرے مسخر وہ جو شیدا ہے علی کے، مداح ہوں میں ممتاز ہوں میں آل نبی کے، مداحوں میں ممتاز ہوں میں آل نبی کے. بآواز بلندتر نعرے صلوات. ایک مطلع چند شعر مینا کماری ناز صاحبہ کا بطور خاص کے دو مطلع ہیں کہ عباس کا وہ غیظ وہ تیور جلال کے، عباس کا وہ غیظ وہ تیور جلال کے، خود موت رکھ رہی ہے قدم دیکھ بھال کے، خود موت رکھ رہی ہے قدم دیکھ بھال کے. اور ایک مطلع کہ اصغر کو مانگا شہ نے کلیجہ سنبھال کے، اصغر کو مانگا شہ نے کلیجہ سنبھال کے، ہاتھوں پہ ماں نے رکھ دیا، ہاتھوں پہ ماں نے رکھ دیا دل کو نکال کے، ہاتھوں پہ ماں نے رکھ دیا دل کو نکال کے. اصغر گئے نہ جھولے سے بانوں کے بین تھے، اصغر گئے نہ جھولے سے بانوں کے بین تھے، سینے سے لے گیا ہے کوئی دل نکال کے، سینے سے لے گیا ہے کوئی دل نکال کے. انسان کے دل کا وزن کیا تھا حسین نے، انسان کا وزن، انسان کے دل کا وزن کیا تھا حسین نے، میزان موت میں علی اصغر کو ڈال کے، میزان موت میں علی اصغر کو ڈال کے. انسان کے دل کا وزن کیا تھا حسین نے، میزان موت میں علی اصغر کو ڈال کے. اور بتلا رہی ہے شام غریباں کی بے کسی، بتلا رہی ہے شام غریباں کی بے کسی، گیسوں بکھر گئے ہیں محمد کی آل کے، گیسوں بکھر گئے ہیں محمد کی آل کے. اور مختے کا شعر کے پیشانی نیاز جھکا دی حسین نے،
پیشانی نیاز جھکا دی حسین نے مینا یزید نیس کو دوزخ میں ڈال کے. پہلے آؤ مرتضی صاحب. حسن امام زمانہ صلوات بر محمد حسن دی شہزادی بی بی فاطمہ الزہرا صلوات بر محمد. سجاد لے کے جاتے ہیں لاشا یتیم کا. سجاد لے کے جاتے ہیں لاشا یتیم کا. زندان سے جا رہا ہے جنازہ یتیم کا. سجاد لے کے جاتے ہیں لاشا یتیم کا. ہے متازیانوں کی ننھی سی پشت پر ہے متازیانوں کی ننھی سی پشت پر چمٹا ہوا ہے خون میں کرتا یتیم کا. سجاد لے کے جاتے ہیں لاشا یتیم کا. بابا کی رونے والی چلی قید خانے سے مخوف آج ہو گیا رونا یتیم کا. سجاد لے کے جاتے ہیں لاشا یتیم کا. آغوش ماں کی ہے نہ تو سینہ ہے باپ کا. ہے اب اندھیری گود میں سونا حسین کا. سجاد لے کے جاتے ہیں لاشا یتیم کا. غسالہ پوچھتی ہے کیا اس پہ کس نے ظلم. غسالہ پوچھتی ہے کیا اس پہ کس نے ظلم. نیلے ہیں گال زرد ہے چہرہ یتیم کا. سجاد لے کے جاتے ہیں لاشا یتیم کا. باخر وہی
سکینہ کا کرتا کفن ہوا باقی وہی سکینہ کا کرتا کفن ہوا یا رب اٹھے نہ یوں کوئی مردہ یتیم کا سجاد لے کے جاتے ہیں لاشا یتیم کا زندہ سے جا رہا ہے جنازہ یتیم کا. تھینک یو یا مولا. ممی وقت ایسا بھی ایک آیا تھا کوئی باقی نہیں وہ تنہا تھا آب زمزم تھا جس کی ٹھوکر میں 3 دن سے وہ بھوکا پیاسا تھا وقت ایسا صلوات جائے کہاں تنہا زینب جائے کہاں تنہا زینب شہر سے ہوئی ہے جدا زینب جائے کہاں تنہا زینب بھول سکے کیسے آخر سر پہ نہیں تھی ودا زینب سر پہ نہیں تھی ودا زینب جائے کہاں تنہا زینب عباس حسین اکبر ہو گئی سب سے جدا زینب ہو گئی سب سے جدا زینب جائے
تنہا مجلس ہوتی رہے شر کی مانگ رہی ہے دعا زینب مانگ رہی ہے دعا زینب جائے کہاں تنہا شہ کے غم میں عمر تمام کرتی رہی گریا زینب کرتی رہی گریا زینب جائے کہاں تنہا شام کا وہ بازار نواز شام کا وہ بازار نواز مانگ رہی تھی رضا زینب مانگ رہی تھی رضا زینب جائے کہاں تنہا ہو گئی سب سے جدا زینب صلوات پر محمد وآل محمد کاشانہ تیرا خلد کا گلزار ہے زینب کاشانہ تیرا خلد کا گلزار ہے زینب محبوب تیرا سائے دیوار ہے زینب کاشانہ تیرا خود ہے زینب فان حرام کے لیے شبیر بنی ہے دشمن کے لیے حیدر کرار ہے زینب دشمن کے لیے سن کر تیری آواز لڑتے ہیں ستمگر طوفان قیامت تیری للکار ہے زینب طوفان قیامت تیری للکار ہے زینب تاریکی باطل میں نہیں دم کے مٹا دے تاریخ میں روشن تیرا کردار ہے زینب تاریخ میں روشن کردار آمد سے تیری شاد ہے ہاشم کا گھرانہ
دل پنجتن پاک کا سر شار ہے زینب دل پنجتن پاک کا سر شار ہے زینب خود بے کو سن کے یزید ستمارا کہتا ہے تیری جیت میری صلوات رحمت والا کہتا ہے تیری جیت میری ہار ہے زینب معصوم لیے آیا ہے گل دستہ مد ہے خدمت میں تیری پھولوں کا انبار ہے زینب خدمت میں تیری پھول کا انبار ہے زینب طوفان قیامت تیری للکار ہے زینب اللہ واسع سلامت رکھے کیا بات ہے محمد وقال محمد میت نکل رہی اندھیرا مکان ہے لائے چراغ کون پرایا مکان ہے کرتا کفن ہے پھول ہے نثار ہے غربت کی موت ہے یتیمی کی شان ہے میت بہن کی بھائی کے ہاتھوں پہ آئی ہے
سکینہ خبر میں سونے کو آئی ہے صلوات محمد و آل محمد اعلیٰ بشر سے زین سے عظمت سکینہ کی اعلیٰ بشر کے زین سے عظمت سکینہ کی دنیا نہ جان پائے گی رفعت سکینہ کی شامل خدا کے دین میں ہمیں سکینہ کی احسان مند ہے یہ شریعت سکینہ کی کے پیاس لطف کا دریا بہا دیا دی جانی کو جینے کے قابل بنا دیا برباد ہو کے دین کو آباد کر دیا خود قید ہو کے دین کو آزاد کر دیا روح رسول پاک کو یوں شاد کر دیا جہاں میں کفر کو برباد کر دیا بچپن میں تو صاحب اعجاز بن گئی تکبیر کے کلام کی آواز بن گئی باد حسین دین کی مددگار بن گئی پیاسے صغیروں کی تو علمدار بن گئی معصومیت میں ہے کا تو اظہار بن گئی باطل کے رگ پہ تیغ کی ایک دھار بن گئی باطل کے رخ کا پردہ نکوتا کر دیا خسرے امید کو مسمار کر دیا شہزادی تیرا دین پہ ہے احسان حشر اور ہے تیری پناہ میں ایمان حشر قائم ہے تیرے صبر کا عنوان حشر ممنون تیرا عالم امکان حشر رسی
نے بند کے اور یہ رتبہ دکھا دیا، ہاتھوں نے تیرے دین کا پرچم اڑا دیا، چھوٹے سے سن میں جھیل قیامت کے حادثہ، زندان شام اور وہ غم کی اندھیرا، بابا کے سر سلیپی ہوئی گھٹ گھٹ کے ہائے آہوں میں پنہاں وہ غم کی بات، ہچکی کے ساتھ جینے کا نقشہ بدل گیا، ایک آؤٹ سینے سے اور نکل گیا۔ بدشمنان اہل بیت لعنت جناب بیٹھے میں اب ڈال دیتا ہوں، ایسا لیں گے اس کو۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرہ حیدری، سلامتی امام زمانہ بابا محمد۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين۔ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي الطاهر الطاهر والدر الفاخر الرسول المسدد والمصطفى الأمجد، حبيب إله العالمين، سيدنا ومولانا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا إن شاء الله أبي القاسم محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المكرمين الميامين المظلومين، سيما ابن عمه ووصيه ووزيره وخليفته، باب مدينة علمه وكتاب سقيفة فهمه، وكاشف عن كربه وبأسه، صاحب المحراب والمسجد والمنبر، ساقي السلسبيل والتسنيم والكوثر، قاتل مرحب وعبد وعنتر، فاتح بدر وحنين وخيبر، امام المشرقين، هاجر الهجرتين، بايع البيعتين، ساجد القبلتين، والد الحسنين، الذي لم يعبس صنما طرفة عين، امام المشارق والمغارب، نقطة دائرة المطالب، المطلوب كل طالب، غالب على كل غالب،
مولانا علی ابن ابی طالب وسیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا ولعنت اللہ علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قالت سکینة بنت الحسین علیہ الصلاة والسلام عن عمته ام کلثوم سلام اللہ علیہا بسم اللہ الرحمن الرحیم قال ابو عبداللہ الحسین علیہ السلام حاملین القرآن عرفاء اہل الجنہ صلوات. خداوند منان کی بارگاہ میں بے پناہ شکر ہے کہ جس نے ہم سب کو ایک بار پھر فرش اعضا پر آ کر ذکر محمد و آل محمد کے ذریعے سے اپنی دلوں کو زندہ کرنے، اپنے ضمیروں کو جگانے، اپنی زبانوں کو طیب و طاہر بنانے، اپنی روحوں کو پاکیزہ کرنے اور اپنے افکار کو بلند کرنے کی عظیم توفیق عطا کی ہے. خدا کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار اب تک تو نے یہ جو توفیق دی ہے ہماری زندگی کی آخری سانس تک اور ہماری نسلوں میں قیامت تک جاری اور ساری فرما. خدایا اس ذکر کے صدقے میں حاضرین اور بانی مجلس کے تمام دلی مرادوں کو پورا فرما. خدایا ہم سب کو حج و زیارات خصوصاً 40 میں امام حسین کی زیارت نصیب فرما. پروردگار جتنے زائرین امام حسین کی اس زیارت کے لیے سفر عشق میں جاری ہیں، امام کی زیارت کے لیے رخ کیے ہوئے ہیں، ان سب کی زیارت میں آنے والی مشکلات کو آسان فرما، ان کی زیارتوں کو قبول فرما، صحیح اور سالم معرفت کے ساتھ واپس پلٹنے کی توفیق عطا فرما. خدایا امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ظہور امام کے ذریعے سے ظالموں کو نیست و نابود فرما، مظلومین کی حمایت فرما، مراج کرام کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم فرما. پروردگار جو نگاہیں رہبر انقلاب اور ایران اور شیعوں کی طرف، مظلوموں کی طرف اٹھی ہوئی ہیں، ان کی نگاہوں کو نیست و نابود فرما. پروردگار امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے ناصروں میں شامل فرما. تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند آواز میں صلوات بھیجیں محمد ایام شہادت بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا ہے، اور آج کا دن جو منسوب ہے جس عظیم ذات کی ولادت کی تاریخ ہے وہ ہمارے اور آپ کے ساتویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہے. چونکہ ایام عزا ہیں اور ہمارے مراج کرام اور بزرگ علماء نے ایام عزا کے احترام میں ولادت کے سلسلے سے کوئی خاص پروگرام نہیں کرتے، جشن وغیرہ نہیں کرتے، اسی لیے امام ہفتم ساتویں امام کے نام سے 20 ذی الحجہ کو ایک تاریخ ہمارے علماء نے منسوب کی ہے تاکہ امام کی ولادت منا سکیں. چونکہ تاریخ ہے تو ابتدا میں 2-3 جملے امام کی حوالے سے بیان کروں گا، پھر انشاءاللہ 4 سالہ عظیم خاتون کہ جس نے ظالموں کا جینا حرام کر دیا تھا، اس عظیم بی بی کے حوالے سے کچھ معروضات پیش کروں گا. ساتویں امام کا نام ہے موسیٰ بن جعفر. آپ سے گزارش ہے تھوڑا سامنے آ جائیں، بارش ہو رہی ہے، لوگ اندر آ جائیں آسانی سے، آگے آ جائیں، تھوڑا سا آگے آ جائیں، اس کو اٹھا دیں، اس کو اٹھا دیں. ایک اور صلوات پڑھتے ہوئے آگے آ جائیں، آگے آ جائیں. انشاءاللہ مختصر وقت میں کچھ مفید معروضات پیش کرنے کی کوشش کروں گا. خلاصتاً
ساتویں امام کا نام ہے موسیٰ بن جعفر. آپ کے بہت سارے القاب ہیں، ٹائٹلز ہیں. مشہور لقب کاظم ہے اور باب الحوائج ہے. 4 آل محمد کی شخصیات ہیں جن کے لقب باب الحوائج ہے. ایک شہزادی کونین ہیں، دوسرے جناب علی اصغر علیہ السلام ہیں، تیسرے باب الحوائج مولا ابوالفضل عباس ہیں، اور چوتھے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہیں. آپ کی کنیت ابو ابراہیم بھی ہے اور ابو الحسن بھی کہا جاتا ہے. کنیت یعنی باپ کو بڑے بیٹے کے نام سے پکارنا. 4 امام ایسے ہیں کہ جن کے کنیت ابو الحسن ہیں. آپ کی ولادت 7 صفر 128 ہجری کو مدینے میں ہوئی، اور آپ کی شہادت 25 رجب 183 ہجری کو بغداد کاظمین نامی ایک جگہ پر ہوئی، جہاں پر مولا کا بھی روزہ ہے. آپ کی کل عمر ہے 55 سال. 7ویں امام کی ٹوٹل عمر ہے 55 سال، 55 ایئرز. 20 سال امام نے اپنے بابا چھٹے امام کے امامت کے سائے میں زندگی گزاری ہے، اور 35 سال خود امام کی امامت کی زندگی ہے. تو یہ کیا ہے امام کی زندگی کے مختصر. آپ کے والد چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام اور آپ کی والدہ بی بی حمیدہ خاتون سلام اللہ علیہ ہیں. آپ کے ٹوٹل اولاد یعنی 12 اماموں میں سب سے زیادہ جس امام کی اولاد ہے وہ 7ویں امام کی ہے. 37 بچے ہیں، 18 بیٹے اور 19 بیٹیاں. وہ لوگ جو دنیا کے حالات سے ڈر کر، مہنگائی سے ڈر کر بچوں کا ایبوشن کر دیتے ہیں، قتل کر دیتے ہیں، یا بچوں کو دنیا میں آنے سے پہلے روک دیتے ہیں، ان کو چاہیے کہ خدا پر بھروسہ کریں. رزق اللہ دینے والا ہے. جو بھی بچہ اس دنیا میں آتا ہے وہ خود اپنا رزق لے کر آتا ہے. میں نے کسی جگہ پر کہا تھا کہ ایسی باتیں ہوئی تو وہ اپنے باپ کے 6 نمبر کے بچے تھے، یعنی 6ویں بیٹے تھے. تو میں نے کہا کہ اگر تم یہی سوچ جو تم سوچ رہے ہو، ہم 2 ہمارے 2، اگر یہی سوچ تمہارے باپ اگر سوچ لیتے تو تم دنیا میں آتے. تو یہ کیا ہے، ہمیں سوچنا چاہیے. چونکہ ہم لوگ دین کی تعلیمات سے دور ہو گئے ہیں، ہمارے عقائد کمزور ہو گئے ہیں، ہمارے ایمان کمزور ہو گئے ہیں، لہٰذا ہم لوگ دنیا داری میں پڑھ کر ان چیزوں کی طرف جا رہے ہیں. 37 اولادیں. آپ مجھے بتائیے کیا امام نے پرورش نہیں کی اپنے بچوں کی؟ کیا ہمارے آبا و اجداد جن کے 12 15 20 بچے ہوتے تھے، کیا انہوں نے پرورش نہیں کی؟ ہم سے اچھی پرورش کی ہے. یہ جو فرش اعضاء پر ہم بیٹھے ہیں ہمارے بزرگوں کی دین ہے. تو لہٰذا کیا ہے، ان چیزوں کو سوچیں. ہاں حالات کا تقاضا، کچھ چیزیں اس کا بھی کیا ہے انسان کو خیال کرنا چاہیے، لیکن ڈرنا نہیں چاہیے، نا امید نہیں ہونا چاہیے. یہ امام کی مختصر سی زندگی امام کی جس کی طرف میں نے اشارہ کیا. آئیے جس بی بی کی شہادت کے ایام ہیں، سکینہ بنت الحسین سلام اللہ علیہ، مولا امام حسین علیہ السلام کی ایک بیٹی. 56 ہجری میں جناب سکینہ کی ولادت ہوئی. 56 ہجری میں 61 ہجری کی ابتدا میں امام جناب سکینہ کی شہادت ہو گئی. 4 سال کچھ مہینے زندہ رہی. 4 سال جو جناب سکینہ نے گزارے ہیں وہ تاریخ میں کربلا سے پہلے والی کچھ داستانیں نہیں ملتی. بس ایک چیز ملتی ہے کہ باپ کے سینے پر سوتی تھی. ٹھیک ہے. آج میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں، کربلا کو مصیبتوں میں قید مت کیجیے. کربلا کی مصیبتیں ون آف دی پارٹ آف کربلا ہے. ٹوٹل کربلا مصیبتیں نہیں ہیں.
آپ کربلا کو بصیرت کی نگاہ سے دیکھیں، معرفت کی نگاہ سے دیکھیں، پھر سمجھ میں آئے گا کہ کربلا والوں نے کیا کمال دکھایا۔ آج میں جناب سکینہ کی مصیبتوں میں فضائل نکالنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ کچھ کمالات جو جناب سکینہ کے، 4 سال کا سن ہے۔ آپ مجھے بتائیے، کربلا میں عصر عاشور بی بی یتیم ہوئی ہے، عصر عاشور سے لے کر یعنی 10 محرم بی بی کی شہادت ہوئی ہے 6 صفر یا 9 صفر، ٹھیک ہے؟ تو اپنے بابا کے بعد بی بی یا تو 26 دن زندہ رہی ہے یا 29 دن زندہ رہی ہے، لیکن اس 26 یا 29 دن میں وہ انقلاب برپا کر دیا جس کو بڑے بڑوں نے انجام نہیں دیا۔ آپ سمجھے، توجہ کریں، کربلا کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ اس 4 سال کے سن میں کون سا انقلاب برپا کیا، کیا کیا جناب سکینہ نے، چاہے کربلا میں ہو، روز عاشور یا کربلا کے بعد۔ جناب سکینہ نے وہ کارنامے انجام دیے جو بڑے بڑے نہ کر سکے، ایسی عظیم چیزیں انجام دی۔ تو جناب سکینہ کی عمر 4 سال کچھ مہینے، تو مجھے یہاں ایک جملہ کہنے دیجئے، فضیلتوں کو عمروں میں تلاش نہ کرو، فضیلتیں عمر کی زیادہ ہونے کی وجہ سے نہیں ہوتی، فضیلتیں معرفت کی بنا پر ہوتی ہیں، فضیلتیں بصیرت کی بنا پر ہوتی ہیں، کمالات انسان کو معرفت کی بنا پر، بصیرت کی بنا پر عطا ہوتے ہیں۔ تو کمالات کو آپ عمروں میں تلاش نہ کریں، کمال عمر میں نہیں ہے، کمال انسان کے اندر جو جوہر چھپا ہوا ہے اس میں موجود ہے۔ جو بصیرت اور معرفت انسان کے اندر پائی جاتی ہے اس میں کمال چھپا ہوا ہے۔ آپ تاریخ کا ایک جائزہ لیں، قرآن کو اٹھا کر پڑھیں، جس نے جناب یوسف کے عصمت کی گواہی دی وہ کتنے سن کا تھا؟ کچھ مہینوں کا بچہ جناب یوسف کے عصمت کی گواہی دے رہا تھا۔ تو پتا چلا کمال عمر میں نہیں ہے، کمال اندر کے جوہر میں موجود ہے۔ جناب موسیٰ نے فرعون کو تھپڑ مارا تھا، تماچا لگایا تھا، تو کتنے دن کے تھے؟ 7 دن کے۔ تو پتا چلا کمال عمر میں نہیں ہوتا، کمال اندر کی بصیرت اور معرفت میں پائی جاتی ہے۔ جناب عیسیٰ نے اپنے ماں کی عصمت و طہارت کی گواہی دی تو کتنے دن کے تھے؟ 3 دن کے تھے۔ تو معلوم ہوا قرآن نے دستور دیا، ایک قانون دیا کہ کمال عمر میں نہیں ہوتا، کمال اندر کے جوہر میں پایا جاتا ہے، کہ جس کو بصیرت اور معرفت کہا جاتا ہے۔ پیغمبر اکرم دنیا میں آتے ہی پیغمبر نے سجدہ کیا۔ یہ سجدہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کمال عمر میں نہیں پایا جاتا، کمال اندر کے جوہر میں پایا جاتا ہے۔ مولا امیر المومنین نے 3 دن کے سن میں 4 آسمانی کتابوں کی تلاوت کی۔ تو پتا چلا کمال عمر میں نہیں ہوتا، کمال اندر کے جوہر میں ہوتا ہے۔ اسی طرح سے جناب رباب سے امام حسین کی 2 اولادیں، ایک جناب علی اصغر، دوسری جناب سکینہ، ان بھائی اور بہن نے وہ کمال کر دکھایا کہ آج تک تاریخ اس کی تفسیر لکھ نہ پائی، آج تک تاریخ نے اس کی تفسیر نہیں لکھی۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، ایک ننھی سی ہنسی کا ترجمہ ہوتا نہیں۔ کربلا کے ہر مؤرخ کا قلم حیرت میں ہے، ایک ننھی سی ہنسی کا ترجمہ ہوتا نہیں۔ تو آپ زندگی کو اٹھا کر دیکھیں، کربلا والوں کی زندگی کو پڑھیں، اسٹڈی کریں، آپ معلوم ہوگا کہ کمال کس چیز میں پوشیدہ ہے۔ تو کمال عمر میں نہیں ہوتا۔ مدینہ ہے، 28 رجب ہے، رات کی تاریکی ہے، قافلہ روانہ ہونے کے لیے تیار ہو چکا ہے۔ جناب علی اصغر 10 دن کے ہیں،
اپنے بہن کی آغوش نہیں چھوڑتے. جناب زینب نے بلایا, جناب ام کلثوم نے بلایا, جناب ام فروا نے بلایا, جناب ام رباب نے بلایا. ساری بیویاں کوشش کر چکی, لیکن یہ 10 دن کا بچہ حسین کا اپنی بہن صغرا کی آغوش چھوڑتا نہیں ہے. لیکن مولا حسین آگے گئے, کان میں کچھ کہا, فوراً ہمک کر آ گئے. اب مجھے نہیں معلوم حسین نے کیا کہا اور علی اصغر کیوں ہمک کر آ گئے. یوں تو بہت ساری تفسیر کی ہے علماء نے, شاید مقصد کربلا کو بیان کیا ہوگا. دیکھیں ایک جملہ میں بات آ گئی ہے تو کہنا چاہوں گا, انسان اگر کوئی بات سب لوگوں کے سامنے بلند آواز میں کہہ دے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ بات زیادہ اہم نہیں ہے, سب کو سنانا چاہتا ہے. لیکن اگر کوئی کسی کو مجمع سے بلائے, ایک سائیڈ میں لے جائے اور کان میں کچھ کہے تو اس کا مطلب وہ راز ہوتا ہے, وہ سیکریٹ ہوتا ہے. یعنی جو بات راز ہوتی ہے وہ سب کے سامنے بیان نہیں کی جاتی, انسان کے کان میں کہی جاتی ہے. کہنے والا امام وقت, سننے والے علی اصغر. تو مجھے کہنے دیجئے جو راز امامت کو درک کر کے سمجھ لے اس کو علی اصغر کہتے ہیں. راز امامت کو جو درک کر لے اس کو علی اصغر کہتے ہیں. اور جناب علی اصغر ہمک کر آ گئے. ایک دوسرا جو کمال جناب علی اصغر کا تھا, وہ جیسے ہی حلمین کی صدا سنتے ہیں تو فوراً جھولے سے گرا دیتے ہیں. تیسرا کمال جو علی اصغر نے اپنی زندگی میں 6 مہینے کی زندگی میں دکھایا دنیا والوں کو, وہ تیر کھا کر مسکرائے. 3 کمالات, اور 3 کمالات 3 چیزوں کا نتیجہ ہے. مدینے میں باپ کی آواز کو کان میں سن کر ہمک کر آ جانا یہ اطاعت امام تھی. حلمین کی صدا سن کر جھولے سے گرانا یہ نصرت امام تھی. اور تیر کھا کر مسکرانا یہ شجاعت امامت کو دکھانا تھا. صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر. تو یہ جناب علی اصغر, تو یہ جناب علی اصغر 6 مہینے میں جس کے بھائی نے 3 کمالات کو دکھایا, اب اسی کی بہن جناب سکینہ ہے. تو میں نے عرض کیا آج کربلا کو مصیبتوں سے نکال کر بصیرت کی نگاہ سے دیکھنے کی کوشش کریں. جناب سکینہ کی مصیبتوں کا سفر, بلکہ الفاظ کو بدل کر کہوں بصیرتوں کا جو سفر شروع ہوا وہ عصر عاشور سے شروع ہوا. اس سے پہلے کوئی تاریخ میں کوئی خاص واقعہ نظر نہیں آتا. جب سب شہید ہو گئے, مولا امام حسین, غور کیجئے, دقت کیجئے اس کو, مولا امام حسین خیمے میں آئے, تمام بیویوں سے خدا حافظی کی رخصت ہو گئے, اور جب باہر آئے تو جناب سکینہ, آپ مصائب میں سنتے ہیں, جناب سکینہ قریب آئی اور باپ بیٹی کے درمیان کافی گفتگو ہوئی. تو مولا امام حسین نے ایک نیزے کو اٹھایا اور اٹھا کر عصر عاشور زمین پر مارا, چشمہ نکل آیا. کیا مطلب ہے اس کا؟ حسین دنیا کو سمجھانا چاہ رہے ہیں ہم مجبور نہیں ہیں, ہم اطاعت پروردگار کے تحت زندگی گزارتے ہیں. اگر ہم چاہیں تو نیزے سے چشمہ نکال سکتے ہیں. جیسے ہی چشمہ نکلا تو مولا امام حسین نے اس جناب سکینہ سے کہا, بیٹی پانی پیو گی یا نانا کا دین بچانا ہے؟ دیکھیں ہم مصائب میں سنتے ہیں, اس کے اندر کیا پیغام ہے اس کو سمجھیں. پانی پیو گی یا نانا کا دین بچانا ہے. بچوں کی فطرت ہے پیاس کے عالم میں پانی کو دیکھیں تو فوراً پانی پی لیتے ہیں. لیکن جناب سکینہ نے کہا کہ بابا مجھے پانی نہیں چاہیے, نانا کا دین بچانا ہے. 4 سال کے سن میں
تشنگی کی معراج پر رہنے کے باوجود بھی دین کا انتخاب کرنا، یہ بصیرت سکینہ ہے، یہ معرفت سکینہ ہے۔ یہ پہلی منزل۔ دوسری منزل، جب ذوالجناح واپس آیا حسین کی شہادت کے بعد، جناب سکینہ جاتی ہیں، مہار کو پکڑ کر ایک عجیب جملہ کہتی ہیں، یا جواد ابی، اے میرے بابا کے ذوالجناح، سقیا ابی ام قتل عطشانا، مصیبت ضرور ہے لیکن اس میں فضیلت چھپی ہوئی ہے۔ کتنی بصیرت تھی جناب سکینہ میں، 4 سال کا سن، پیاس، صحرا، تشنگی، یتیمی، سب کچھ ہونے کے باوجود ذہن کتنی بلندی پر تھا جناب سکینہ کا۔ جناب سکینہ نے ایک سوال کیا، اے میرے بابا کے ذوالجناح، میرے بابا کو پانی پلایا گیا یا پیاسا شہید کر دیا گیا؟ یہ کیا مطلب ہے؟ یہ سوال کیوں کیا جناب سکینہ نے؟ کیا جانتی نہیں تھی کہ جو ظالم 6 مہینے کے بچے کو پانی نہ پلائے وہ ظالم حسین کو پانی پلا دیں گے؟ کہا نہیں، دنیا تک پہنچانا تھا کہ میرا بابا پیاسا شہید کیا گیا۔ اگر یہ سوال نہ کرتی تو دنیا تک نہ پہنچتا۔ دوسرا کمال جناب سکینہ کا۔ تیسرا کمال، شام غریبہ، خیمے جل گئے، دامن میں آگ لگی، باہر نکلی، دوڑتی ہوئی چلی جا رہی ہیں۔ حمید بن مسلم سے روایت ہے، میں نے دیکھا کہ ایک بچی ہے جس کے دامن میں آگ لگی ہے، میں نے چاہا کہ آگ کو بجھا دوں۔ مصیبت ضرور ہے لیکن اس میں کمال والے جناب سکینہ چھپا ہوا ہے۔ کیا کہا؟ قریب گیا، بیٹی رک جاؤ، میں تمہارے دامن کی آگ بجھانا چاہتا ہوں۔ تو جناب سکینہ 2 قدم پیچھے ہٹی اور ہٹ کر کیا کہا؟ حمید کے روایت کے مطابق جناب سکینہ نے کہا، اے شیخ ٹھہر جا، ہم آل محمد ہیں، ہمارے قریب نہ آ۔ یعنی دنیا تک ایک پیغام، ایک میسج دیا کہ آل محمد کی عصمت و طہارت کتنی بلندی پر ہے۔ تیسرا کمال، چوتھا کمال جناب سکینہ کا، جب کوفے میں اسیر ہو کے آئی ہے تو تاریخ کہتی ہے کہ کوفے کے بازار میں جب لوگوں کا ہجوم تھا تو جناب سکینہ نے ان کوفے والوں سے خطاب کرتے ہوئے ایک مختصر سا خطبہ دیا ہے۔ جناب سکینہ نے خطبہ دیا، الحمدللہ الذی جعلنا من ذریۃ ابراہیم ومن نسل اسماعیل۔ اللہ اکبر، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں۔ اللہ معرفت سکینہ مصیبتوں میں گرفتار رہنے کے باوجود جو خدا کو نہ بھلائے اس عظیم ذات کو سکینہ کہتے ہیں۔ کسی شاعر کا شعر ہے نا کہ کربلا کے بعد بھی تم سید سجاد ہو، دوسرا ہوتا تو کہہ دیتا خدا کوئی نہیں۔ جناب سکینہ تعریف کر رہی ہیں پروردگار کی، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے۔ اس کے بعد کا جملہ کیا ہے؟ جس نے ہم کو ابراہیم کی ذریت میں قرار دیا اور اسماعیل کی نسل میں رکھا۔ کیوں کہا یہ جملہ؟ چونکہ کوفے میں یہ شور ہو گیا تھا کہ خارجی آ رہے ہیں، جنہوں نے دین سے خروج کیا ہے، خیانت کی ہے، وہ آ رہے ہیں۔ جناب سکینہ نے یزید کی سیاست کو مٹانے کے لیے یہ جملہ کہہ کر بتایا، ہمارا رشتہ ابراہیم سے بھی ہے، اسماعیل سے بھی ہے۔ اور یہ کیا ہے؟ کمال جناب سکینہ ہے۔ اس کے بعد جیسے ہی بازار کے اندر داخل کیا گیا، ہجوم کو دیکھ کر جناب سکینہ نے اپنے ہاتھوں سے چہرے کو چھپایا۔ یہ چہرے کو نہیں چھپا رہی تھی بلکہ آیت تطہیر کی تفسیر کر رہی تھی جناب سکینہ۔ کہ ہم وارثان تطہیر ہیں، ہم وارثان تطہیر ہیں۔ اس کے بعد جناب سکینہ کوفے سے نکل کر شام کے بازار میں آتی ہیں۔ پھر شام کے بازار میں ایک خطبہ دیا، عظیم خطبہ، 4-5 لائن کا خطبہ ہے یہ، لیکن بہت عظیم خطبہ ہے۔ اے شامیوں، اے جانور صفت رکھنے والے شامیوں،
انسان ہے، میں کہوں گا بی بی انسان ہے، آپ ان کو جانور کہہ رہے ہیں کہ آپ عجب نہیں سکینہ آواز دے، جو امامت کے خلاف آ جائے وہ انسان کہنے کے لائق نہیں ہوتا، جو یتیموں کو ستائے وہ انسان کہنے کے لائق نہیں ہوتا۔ جناب سکینہ کہتی ہے اے شام والو، اے جانوروں، بلکہ میں تمہیں جانور کہنے سے بھی ڈرتی ہوں، اس لیے کہ جانوروں میں بھی دل ہوتا ہے، تمہارے سینے میں دل نہیں ہے۔ اگر سینے میں دل ہوتا اور دل میں غیرت ہوتی تو اس طرح ہمارا تماشا نہ کرتے۔ یہ معرفت جناب سکینہ ہے، یہ کمال جناب سکینہ ہے، یہ بصیرت جناب سکینہ ہے۔ عجیب عجیب داستانیں ملتی ہیں کہ وہ عظیم بی بی ہے کہ جس نے رو رو کر کربلا کو دنیا تک پہنچایا ہے۔ دیکھیں اگر کوئی انسان، آپ راستے میں جا رہے ہیں، چند بچے کھیلتے کھیلتے ہنس رہے ہوں تو آپ سوال نہیں کرتے کیا طریقہ تھا جناب سکینہ کا کربلا کو دنیا تک پہنچانے کا؟ کوئی ہنستے ہوئے بچے کو نہیں پوچھتا کہ کیوں ہنس رہے ہو، بلکہ اگر اسی جگہ پر کوئی بچہ رو رہا ہو تو ضرور ٹھہر کر آپ پوچھیں گے کہ بچے کیوں رو رہے ہو۔ یہ فطرت کا تقاضا ہے۔ جناب سکینہ نے ایک عظیم راستہ اپنایا تھا کربلا کو دنیا تک پہنچانے کا۔ ایک بھائی نے مسکرا کر جیت کا اعلان کیا اور ایک بہن نے رو کر دنیا تک کربلا کو پہنچایا ہے۔ اور جب بھی سکینہ روتی تھی تو آپ سوچیں کیا کسی یتیم کو رونے پر مارا جاتا ہے؟ نہیں مارا جاتا۔ تو پھر شمر کیوں مارتا تھا؟ شمر اس لیے مارتا تھا کہ اگر سکینہ روئے گی تو لوگ پوچھیں گے، رونے کا سبب جب پوچھیں گے تو ہمارا جرم سامنے آ جائے گا، لہٰذا ان کو رونے سے روکو تاکہ ہمارا ظلم اور ہمارا جرم دنیا تک نہ پہنچنے پائے۔ لیکن جناب سکینہ نے ہمت کو نہیں ہارا۔ جس کا حوصلہ حسین کے حوصلے سے ملتا ہو اس عظیم ضبط کو سکینہ کہتی ہے۔ دیکھیں ان لوگوں کے حوصلے ٹوٹ جاتے ہیں جن کا ایمان کمزور ہوتا ہو۔ کل ایمان کی پوتی اگر حوصلہ نہیں ٹوٹتا تو اس کا مطلب یہ کہ ایمان کے عظیم منزل پر فائز ہے جناب سکینہ۔ یہ کمال ہے، یہ معرفت ہے، یہ بصیرت جناب سکینہ ہے۔ تاریخ کہتی ہے جب شام کے بازار سے گزارا جا رہا تھا تو ایک شخص نے جناب سکینہ کو روتے ہوئے دیکھا تھا تو قریب آیا اور قریب آ کر پوچھا اس نے سبب۔ جناب سکینہ نے کربلا کی مصیبتوں کو بیان کیا۔ جیسے ہی کربلا کی مصیبتوں کو بیان کیا اور یہ فرمایا کہ میں حسین کی بیٹی ہوں تو فوراً اس نے تلوار کو نکالا، شمر کے قریب آ گیا اور آ کر کہنے لگا اے ظالم تجھے شرم نہیں آتی؟ یتیموں کو رونے سے روکتا ہے۔ کس طرح کربلا کو دنیا تک پہنچایا ہے جناب سکینہ نے۔ یہ معرفت نہیں ہے تو کیا ہے، یہ بصیرت نہیں ہے تو کیا ہے، یہ کمال نہیں ہے تو کیا ہے۔ بس میں نے بات کو تمام کیا۔ یہ وہ عظیم بی بی کہ جس نے کربلا سے شام تک مصیبتیں بھی سہتی رہی اور دنیا تک مقصد کربلا کو پہنچاتی رہی۔ مبلغ کربلا، مبلغ کربلا جناب سکینہ ہے۔ مصائب تو میں نے پڑھ دیا، ایک ایک مصیبت میں ایک ایک فضیلت کو میں نے بیان کیا۔ آئیے امام کی زبان سے سنتے ہیں کہ سکینہ کی مصیبت کیا ہے۔ رونا چاہیں گے زیادہ؟ یہ زیارت نعیہ کا ایک جملہ کافی ہے جناب سکینہ کے درد کو سمجھنے کے لیے۔ امام زمانہ خطاب کرتے ہوئے روتے ہوئے فرماتے ہیں میرا سلام ہو اس 4 سالہ بچی پر کہ کربلا سے شام تک جس کے چہرے کا رنگ بدلتا رہا۔ اللہ اکبر، میرا سلام ہو اس بچی پر کہ جس کے چہرے کا رنگ مسلسل بدلتا رہا۔ میری سمجھ میں نہیں آیا، میں نے اپنے استاد سے پوچھا استاد اس کا مطلب کیا ہے؟ تو روتے ہوئے فرمایا اے سید تم تو
सैयद औलाद फातिमा हो। समझो जब कोई बच्चा, खुदा आपकी औलादों को सलामत रखे, जो बे औलाद है, अल्लाह आज के जिक्र के सदके में उनको औलाद अता करे। तारीख कहती है आप जाएं, घर जाएं, ये मेरे सामने बच्चा बैठा हुआ है, आप इसके रुखसार की तरफ देखिए। 4 साल की बच्ची का रुखसार कितना नाजुक होता है। और फिर तसव्वुर करें एक जालिम जो लहीम शहीम हो, उसका हाथ पूरी ताकत के साथ उस बच्ची पर पड़े तो क्या अज़ियत हुई होगी। इमाम फरमाते हैं इसका मतलब यह है, मेरे उस्ताद ने कहा जब किसी बच्चे या बच्ची पर, छोटे बच्चों पर तमाचा कोई मारता है तो उसके चेहरे पर सुर्ख रंग नमूदार होता है। जब दूसरा तमाचा लगता है तो वो सुर्ख रंग नीले रंग में तब्दील हो जाता है। मेरे उस्ताद रोकर कहते हैं अरे एक ही जगह पर किसी को बार बार मारा जाए तो वो सियाह रंग में तब्दील हो जाता है। मुझे नहीं मालूम जालिम ने सकीना को कितने तमाचे मारे। अल्लाह अकबर। तारीख कहती है जब भी कोई तमाचा लगता तो सकीना आवाज देती है मेरे चचा मेरी मदद के लिए आए। अल्लाह अकबर। जब शिमरे मलऊन को असीर करके, गिरफ्तार करके मुख्तार के सामने लाया गया तो उससे उसके जुल्म के बारे में पूछा गया। उसने एक एक जुल्म बताया, मैंने इस तरह से हुसैन को कत्ल किया, मैंने इस तरह किया, मैंने ऐसे चादरों को छीना। तारीख कहती है एक एक जुल्म को बयान कर रहा था। जनाब मुख्तार ने पूछा तूने मेरी भूबी सकीना के साथ क्या किया। कहा ए मुख्तार तुम खड़े हुए हो, सुन ना सकोगे, जरा तख्त पर बैठ जाओ, टेक लगा कर बैठ जाओ। जनाब मुख्तार बैठ गए। तारीख कहती है शिमर कहता है मैंने जब खैमों को जला दिया तो जलते हुए खैमों से एक बच्ची निकली। खैमों की आग की भड़कने की वजह से उसके दामन में आग लगी हुई थी। वो बाबा बाबा कहकर जा रही थी। मैंने क्या देखा कि उसके कानों में खूबसूरत बूंदे हैं। मैंने उसका रास्ता रोका। ए बच्ची मुझे वो बूंदे चाहिए। उस बच्ची ने मुख्तार अपने नन्हे नन्हे हाथ अपने कानों की तरफ बढ़ाती रही। उसने लाख कोशिश की लेकिन जब काफी देर हो गई, सुनोगे मुख्तार साहिब औलाद का मजमा है। मुख्तार से कहता है शिमर ए मुख्तार जरा सीने पर हाथ रख के सुनना। मैं करीब गया, बच्ची पीछे हटी, मैं और करीब गया, बच्ची और पीछे उठी। मेरे गुस्से में इजाफा हुआ। मैंने पूरी ताकत के साथ बच्ची के रुखसार पर तमाचा, जैसे ही तमाचा लगा बच्ची जमीन पर गिरी, खून जारी होने लगा। मैं आवाज देने लगा। अब आगे बढ़कर ए मुख्तार मैंने बूंदों को उतारा नहीं, पूरी ताकत के साथ बूंदों को ऐसे खींचा, बच्ची की कान दिल में फटी। बच्ची ने फुरात का रुख किया। ए मेरे चचा जान मेरी मदद के लिए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रिदन बिक़दाइहि व तस्लीमन लिअम्रिहि। अला लअनतुल्लाहि अला क़ौमिज़ ज़ालिमीन। सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्या मुनक़लिबिन यनक़लिबून। माता से
یا ابا 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 جہاں بھی پانی وہ مشک و علم کی بات چلی، علی کے لال کے قدموں تلے فرا چلی، وفائے عشق و محبت کی کائنات چلی، دعائے فاطمہ زہرا بھی ساتھ چلی، علم کے دم سے ہے اب تک حیا پانی کی، جری کی جیت ہوئی اور ماں پانی کی، یا ابا یا ابا یا ابا یا ابا، وہ ایک مشق جو کیسر میں کر نکلی، لبوں پہ اپنے سمندر سمیٹ کر نکلی، تبسم علی اصغر سمیٹ کر نکلی، جو ایک ضرب سے لشکر سمیٹ کر نکلی، اگر نہ کہتی ہے آب حیات پانی کی، ہر ایک نگاہ سے گر جاتی ذات پانی کی، یا ابا یا ابا یا ابا یا ابا، سکینہ بی بی کے صدقے علی کے لال سلام، جری سخی اسد شیر ذوالجلال سلام، وفا کی آخری حد کے مہ کمال سلام، نہیں ہے دونوں جہاں میں تیری مثال سلام، نہیں ہے دونوں جہاں میں تیری مثال سلام، تیرے کٹے ہوئے بازو نجات پانی کی، ہر ایک نگاہ سے گر جاتی ذات پانی کی، یا ابا یا ابا یا ابا یا ابا، حمایت شہ مظلوم میں فنا ابا، تبا تو جرت و غیرت کی انتہا ابا، جناب زینب بے کس کا آسرا ابا، لب فرات فقط تو نے یہ لکھا ابا، ہماری تشنہ نبی ہے فرات پانی کی، حیات پیاسوں کی تحریک وفات پانی کی، یا ابا ابا یا ابا یا ابا، میری حیات کا سامان ناصر شبیر، بدلتے رہتا ہے جو کائنات کی تقدیر، فرات و مشق و علم جس کی حشر تک جاگے، میں اور یہ میری تنظیم میں اس کے در کے فقیر، بہے گی چشم ازاں سے فرا پانی کی، چلے گی مجلس و ماتم میں با پانی کی، یا ابا یا ابا یا ابا یا ابا، السلام علیکم ابا عبداللہ، السلام علیکم ابن رسول اللہ، السلام علیکم امیر المومنین، السلام علیکم ابا وطرت الزہرہ سیدت النساء العالمین، السلام علیکم حسن مصطفیٰ، السلام علیکم حسین شہید کربلا،
السلام علیکم ابو الفضل العباس ابن امیر المومنین. السلام علیکم ثانی زہرہ جمع شہداء کربلا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم غریب الغربا. السلام علیکم معین الضعفاء والفقراء. السلام علیکم شمس الشموس. السلام علیکم انیس النفوس. السلام علیکم ایھا المدفون بیرزتوز. السلام علیکم ابو الحسن علی ابن موسی الرضا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم مولانا یا صاحب العصر والزمان علمان علمان علمان. السلام علیکم خلیفۃ الرحمن. السلام علیکم شریک القرآن. السلام علیکم امام الانس والجان. اجل اللہ تعالی فرجک وسہل اللہ تعالی مخرجک وظہورک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صل علی محمد و آل محمد. اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت پیش. ماتم پڑھنے بولا تھا نا آپ کو.